يا الله يا الله يا الله يا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز القدر سامعین و حاضرین، آج کی اس جمعۃ المبارکہ میں میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ کلام مجید برہان رشید سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ اس وقت میں جو ماحول ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ باطل طاقتیں، باطل قوتیں ہر لحاظ سے اسلام پر حملہ ور ہیں، اور کبھی قرآن پر حملہ تو کبھی اسلام کے بنیادی اصول اور ضابطوں پر حملے ہو رہے ہیں. اسی لحاظ سے میں آج آپ کے سامنے ایک ضروری بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ اللہ رب العزت ان پاک باز عورتوں کے لیے خطاب فرما رہا ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئی، اور بالخصوص ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام مومنہ عورتوں کے لیے بالعموم یہ فرمان ہے. اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے وہ صوبہ کرناٹکا کے اڈوپی ضلع کا واقعہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ سرکاری اسکولوں میں، کالجز کے اندر پردہ دار خاتونوں کو داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ امتحان کا وقت ہے، اور ایسے وقت کے اندر ہماری ان بچیوں نے احتجاج کیا، اس کے باوجود بھی انہیں پرمیشن نہ دی گئی. آخر کار معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا اور ابھی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. خیر، ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون پر کوئی عمل کرنے والا ہی نہیں رہا، یا اسلام کو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں رہا، یا اسلام کا کوئی درد رکھنے والا ہی نہیں رہا، یہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے. اس لیے کہ مجھے اس بچی کی ابھی بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ جو کئی نوجوان اوباش اور گماشتے جو اسلامی شہزادی کے اس پردے پر انگشت زنی کرنا چاہتے تھے اور اسے نشان تنقید بنانا چاہتے تھے،
ایسے گماشتوں کے سامنے اس بچی نے صحابیہ کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر کے پڑھیں، تب پتا چلے گا کہ اسلام کے اندر عورتوں کا بھی ایک نمایاں مقام رہا ہے۔ صحابیات کی وہ زندگی کو دیکھو، ایک موقع کے اوپر حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا نوجوان شہید ہو گیا، تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے بیٹے کی لاش کے قریب پہنچی تو لوگوں نے کہا، اور ام خلاد اس حال میں تھی کہ آپ کے چہرے پر پردہ تھا اور آپ کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے کہا کہ ام خلاد، یہ تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو چہرہ تک نہیں کھول رہی ہے؟ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا تھوڑی شہید ہو گئی ہے؟ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری شرم نہیں شہید ہو گئی، میری غیرت ابھی بھی باقی ہے، میری حیا ابھی بھی باقی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ہماری عورتوں کے اندر بھی ایسا عشق رسول ہونا چاہیے، ایسی غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس لڑکی مسکان نے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ 14 صدیوں کے بعد اگر آج کی نوجوان بچی کے اندر ایسی غیرت ایمانی موجود ہے تو 1400 سال قبل ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیویوں کا حال کیا ہوگا، ان کی بچیوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہمیں معاشرے میں چاہیے کہ اسلامی ماحول فراہم کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کلام مجید برہان رشید سے پردے کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ انشاءاللہ آپ بھی سنیں اور اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ بھی اسلام کے اس احکام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو انتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام، اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو دنیا کی تمام راحتیں اور آسائش فراہم کر سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام دنیا، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف رغبت نہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی تمام تر دنیاوی نعمتوں کو، دنیاوی عیش و آرام کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ترک کر دیا، اور اپنی ازواج مطہرات اور اہل بیت کو ترک کرنے کا حکم بھی فرمایا کہ تم بھی ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لو لگا لو، ان چیزوں کو چھوڑ کر شریعت کی طرف لو لگا لو، دنیاوی عیش و آرام کو چھوڑ دو اور آخرت کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھیں، اس لیے آپ کے ساتھ انتہائی قرب رکھنے والوں کی شان کے لائق بھی یہ تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف راغب نہ ہو۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے دنیا سے بے رغبتی اور زہد و قناعت کیسا شاندار اور مظاہرہ فرمایا، اس کا اندازہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سے آپ کو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول میں ڈھال سکے، ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکے، تو ان لوگوں کے سامنے، ہماری عورتوں کے سامنے، ہماری بیویوں کے سامنے، ہماری بچیوں کے سامنے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج
یعنی ہماری ماؤں کی زندگی کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ان کے ایمانی واقعات کو سنیں اور اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنا سکے۔ تو ایسے ہزارہ واقعات تاریخ اسلام میں موجود ہے، لیکن میں ان ساری باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، بس دو چار باتیں وہ عرض کر دوں جس کے اندر صحابیان نے جو ہے ہمیشہ پردے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے ایک زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی زوجہ یعنی بیوی ہے اور ہم مومنوں کی ماں ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی گئی کہ ام المومنین، آپ نہ کبھی حج کو جاتی ہو نہ کبھی عمرہ کے لیے جاتی ہو، آخرکار ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میری زندگی کے اندر ایک بار حج کر لیا ہے، ایک بار عمرہ کر لیا ہے، اب ہمارے سامنے ہمارے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک موجود ہے کہ عورت اگر کوئی شرعی کام کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تو اس عورت کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب ایک مرد کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ملتا ہے۔ میرے سامنے اللہ کے رسول کا یہ فرمان موجود ہے، تو لہذا میں اپنے اس گھر کو چھوڑ کر کے اب ہرگز باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، اور یہاں تک لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر کہ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہی آپ کے گھر سے نکلا ہے۔ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ رسول پاک کی بیویاں ہیں کہ جن کی زندگی آج ہماری عورتوں کے لیے ایک نمونہ بن سکتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ان کی تاریخ کو پڑھایا جائے، ان کی تاریخ کو سنایا جائے اور ہماری بیویوں تک، ہماری بچیوں تک اس ہسٹری کو پہنچائی جائے تاکہ ہماری عورتوں کے اندر بھی یہ ایمانی غیرت آج بھی بیدار ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں، آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ پردے کے نام پر عورتوں پر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو پابند بنایا جا رہا ہے۔ کیوں عورتوں کا بھی دل نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی نہیں ہے؟ ان کے پاس بھی جسم ہے، ان کے پاس بھی روح ہے، ان کی بھی اپنی خواہشات ہے، تو آخر شریعت مطہرہ کے حکم کے اوپر یہ لوگ طنز کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیوں طنز کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا جو طنز ہے یہ عورتوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ شریعت کے قانون پر ان کا یہ طنز ہے۔ ان کا یہ انگلی اٹھانا قرآن کے حکم کے اوپر ہے۔ کیوں کہ جب یہ لوگ قرآن کے اوپر انگلی اٹھائیں گے اور جب ہماری مقدس عورتوں کے ذہنوں کو، ان کے دماغ کو برین واش کر لیں گے تو عورتیں بھی سمجھے گی کہ نہیں بھئی ان کی باتیں صحیح ہے، آخر مردوں کو اجازت ہے، عورتوں کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو جب یہ لوگ شریعت کے قانون سے ورا ہو جائیں گی، شریعت کو پسے پشت ڈال دیں گی، تو یہ لوگ شریعت کے قانون سے نکل کر کے اس لباس کو چھوڑ دے گی، پردے کو چھوڑ دیں گی، اور جو لوگ شریعت کے قانون کو چھڑوا کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، جو لوگ خواہشات کے پرندے ہیں، اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ عورتوں کے دماغ کو دھل رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو برین واش کر رہے ہیں اور عورتوں کو شریعت سے ہٹا کر کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، شریعت کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرے
اور شرعی ضرورت و حاجت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے۔ توجہ سے سننا، عورتوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایک معروضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، مرد حضرات جو ہے جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکے۔ کیا فرمایا کہ ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد میں شریک ہونے کا ثواب حاصل کر سکے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہیں بھی جہاد کرنے کا ثواب مل جائے، تمہارا بھی نام مجاہدین کی فہرست میں لکھ دیا جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تمہارا اپنے مکانوں میں ٹھہرے رہنا تمہیں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آپ تو سوچے تو ذرا صحیح، یہ کون فرما رہا ہے؟ دونوں عالم کا تاجدار فرما رہا ہے کہ تمہیں بھی مردوں کے برابر اجر ملے گا، تمہیں بھی مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں، اس روایت سے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نکلتی اور گھومتی پھرتی ہے اور بازاروں کی رونق بنی رہتی ہے۔ اگر یہ عورتیں گھروں میں رہیں تو ان کو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب ملے گا۔ یہ عورتیں اگر ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتی ہوئی اپنے مکانوں میں اگر ٹھہری رہیں گی تو انہیں بھی جہاد کرنے کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ دین اسلام میں عورت کو گھر میں ٹھہری رہنے کا جو حکم دیا گیا، اس سے مقصود یہ ہرگز نہیں کہ دین اسلام عورتوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پرندے پنجروں میں اور جانوروں کو باڑے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح عورت بھی پرندوں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے، بلکہ اسے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اس کی عزت و عصمت کا تحفظ زیادہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھو، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسے اتنی زیادہ محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ کروڑوں روپیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوم رہا ہو، وہ قیمتی ہیرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے گھوم رہا ہو؟ نہیں بھئی، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ غنیمت ہوتی ہے، اسے اتنا محفوظ رکھا جاتا ہے، اسے لاکر اور تجوری میں رکھا جاتا ہے تاکہ کہیں ڈاکہ ڈالنے والا اسے چرا نہ لے جائے، کوئی اس پر نگاہ نہ ڈال دے، بد نظری نہ ڈال دے۔ ایسے ہی عورت بھی ہمارے معاشرے کی قیمتی چیز ہے، تو عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھے تاکہ کوئی خراب نگاہ رکھنے والا اس پر خراب نگاہ نہ ڈالے، کوئی نگاہ کا چور اس پر نگاہ کی چوری نہ کر جائے، کوئی اس کے حسن پر نگاہ نہ ڈال دے اور اس کے حسن کو کسی کی نظر لگ جائے۔ اس لیے اسلام نے حکم فرمایا ہے، اسلام نے قانون بنایا ہے کہ عورت بھی اپنے حسن کو پردے میں رکھے، عورت ہمیشہ پردے کا اہتمام کرے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ حسن کو سوار کر کے نکلتی تھی، اس میں زیب و زینت کو نکھارتی تھی، بنا کر کے محاسن کر کے نکلتی تھی، ایسے حکم کو اسلام نے روک دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اب تم اپنے مکانوں میں ٹھہری رہو، بغیر شریعت کے عذر کے آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سنیے گا، اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھی،
تاکہ غیر مرد انہیں دیکھے۔ لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکے، اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے۔ پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوؤں کی مثل ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام کے آنے سے قبل عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اپنے جسم کو بن سوار کے پیش کرتی تھی تاکہ غیر مرد ان کی طرف دیکھے، لوگوں کی نگاہ کا وہ مرکز بن جائے۔ تو فرمایا گیا کہ اب پچھلی جاہلیت، پچھلا زمانہ بھی اگلی جاہلیت کی مثل ہے، یعنی آخری زمانے کے اندر بھی لوگ ایسا ہی کریں گے جیسا اسلام کے آنے سے پہلے کرتے تھے۔ تو بھئی آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج عورتیں ایسا لباس پہن رہی ہے یا نہیں پہن رہی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری عورتوں کو اسلامی قانون کے ماتحت بنائے، ہماری عورتوں کو اسلامی ماحول فراہم کرے، ہماری عورتوں کو اسلامی عورتیں جو لوگ اسلام کے قانون کو جانتی ہے، جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں پر محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، آج ان محفلوں کے انہیں قریب کیا جائے تاکہ جب وہ بھی اسلامی اصول کو سمجھے گی، اسلامی ماحول کو جانے گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج تو ایک مسکان کھڑی ہوئی ہے، تو جب ہمارا سارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا تو ہر مکان سے ایک مسکان کھڑی ہوگی، ہر محلے سے ہزاروں مسکانیں کھڑی ہوں گی، اور جو بھی آج اسلامی اور باطل قوت اسلامی ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہے، ان کے منہ پر تماچا ہماری عورتیں مارے گی، ان کے منہ پر تماچا ہماری یہ ہزاروں مسکانیں ماریں گی۔ دوستان محترم، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ وہ مسکان بھی آخر وہ بھی تو کالج کی بچی ہے، وہ بھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ آج لوگ چاہتے یہ ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو بھی لڑکی کالج پر چلی جاتی ہے اس کا تعلق اسلام سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اسلام کی محبت باقی نہیں رہتی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جس کے ماں باپ نیک ہو، جس کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہو، ایسوں کی لڑکی اگر کالج میں جائے، یونیورسٹیز میں جائے، پھر بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑتی، پھر بھی وہ پردوں کو نہیں چھوڑتی۔ اور آج یہ مسکان نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے ماں باپ نیک تھے، ان کی نیکی کا اثر مسکان میں نظر آیا ہے، اس کے ماں باپ کے اندر اسلام باقی تھا، ان کے ماں باپ کے اسلام کا نظر آج مسکان کے اندر آ رہا ہے۔ تو لہذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہماری بچیوں کو اسلامی تعلیم دیں، انہیں بھی صحابیات کے طریقے پڑھ کے سنائے جائے، صحابیات کے واقعے پڑھ کے سنائے جائے، تاکہ ان کا بھی ایمان غیرت زندہ ہو، ان کے اندر بھی جو بھی ایمانی غیرت آج وہ بیدار ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آج ہم ہماری بچیوں کو اسلامی ماحول فراہم کریں گے، صحابیات کے طریقے ان کو بتائیں گے، صحابیات کی ایمان افروز واقعے ان کو بتائیں گے نا، تو چاہے کوئی بھی باطل طاقت انہیں اسلام سے ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتی۔ کیوں کہ صحابیات کے واقعات کے اندر وہ ایمانی پاور ہے، وہ ایمانی طاقت ہے کہ جس امتی کے سینے کے اندر یہ چلے جاتے ہیں، ہرگز اس کی جان تو جا سکتی ہے، اس کے سینے سے ایمان نہیں جا سکتا۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے اندر، ہم اپنی عورتوں کے اندر اسلامی ماحول کو بیدار کریں، جگہ جگہ پر اجتماعات منعقد کرے، عورتوں کے اجتماعات کرے، علماء کے اجتماعات کرے، اور جہاں پر بھی اجتماعات ہوتے ہو ایسے اجتماعات میں شرکت کر کے اسلامی غیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، خاص طور پر میں آپ سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے کو اسلام سے ہٹا کر کے لوگ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ثبوت پیش کریں اور ان کے اس پروپیگنڈے کو ناکام ثابت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس جمعۃ المبارکہ سے اس بات کا عزم کرے اور پکا ارادہ کر کے جائیں کہ ہم بھی اسلام پر عمل کریں گے، ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو وہ اسلام پر آمادہ کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں، اب رہ گئی بات کہ بچیوں کو کون سکھائے گا، ہماری عورتوں کو کون تعلیم دے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر میدان میں میں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل فی سبیل اللہ۔
اس پر کوئی چارج نہیں لیا جائے گا، لیکن آپ لوگ بیدار تو ہو، آپ لوگ ایکٹیو تو ہو، نماز پنج گانا کی طرف مائل ہو جائے، دین کی طرف کچھ حصہ اپنا ڈالے۔ دیکھو جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں مصروف ہے، بیزی ہے، ایسا اپنا ایک جدول اور شیڈیول بنائے دین کے لیے کہ ہم نے دین کے معاملات میں کیا کیا کرنا ہے، ہم دین کیسے سیکھے، اپنی عورتوں کو کیسے سکھائے، عورتوں کے لیے بھی ایک اجتماعات منعقد کیے جائے، مردوں کے لیے بھی اجتماعات کیے جائے۔ تو مردوں کے لیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو محلہ وائز جا رہے ہیں اس میں آپ شرکت کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تک دینی ماحول ہوگا، لیکن عورتوں کے لیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قریب عورتوں کے ماحول، عورتوں کے اندر اسلامی ماحول کو بیدار کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تقریب کا آغاز کریں گے۔ تو آپ حضرات اس اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں، اور عورتوں کی طرف بھی انشاءاللہ ہم جو بھی جدول آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ اپنی عورتوں کو، اپنی نوجوان بچیوں کو، اسکول کی، کالجز کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان اجتماع میں انشاءاللہ بھیجیں گے۔ تو میں اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری محفل میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جان تو جا سکتی ہے، مرتے تک اس بچی کا ایمان نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو اور ہماری عورتوں کو بھی اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔